الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، ہم ایک ہفتے کے وقفے کے بعد پھر جمع ہیں. اس کام کے لیے ہم نے اب تک اسم والا حصہ اللہ کی مہربانی سے مکمل کر لیا ہے، اور اب ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے جزء ثانی یعنی فعل جو ہے وہ اب آج ہم الحمدللہ شروع کر رہے ہیں. اور تقریباً جتنا وقت ہم نے اسم والے حصے پہ لگایا ہے 2.5-3 مہینے، وہی تقریباً اتنے ٹائم میں ہی ہم اس کو بھی پورا کر لیں گے. تو ہم جو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ کلمہ سے شروع کیا تھا، بلکہ ہم نے ویسے تو حروف الہجاء سے بات شروع کی تھی، لیکن حروف الہجاء سے تو ہم چکے اس کورس کرنے سے پہلے بھی واقف تھے، کیونکہ آلموسٹ یہ وہی حروف الہجاء ہیں جو ہم اردو میں حروف تہجی کے نام سے پڑھتے ہیں، الف سے لے کے یا تک. تو اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی بات آگے بڑھائی تھی اور ہم نے کہا تھا جی کہ کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے: اسم، حرف اور فعل. ٹھیک ہے جی، آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے: ایک اسم، ایک حرف اور ایک فعل. اچھا، اسم اور حرف سے تو ہم نے کافی واقفیت حاصل کر لی. ہم نے دیکھا تھا بنیادی طور پر ڈیفینیشن اسم کی کیا ہے کہ جی ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے، ٹھیک ہے، اور حرف اور لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، ماضی، حال، مستقبل، ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. حرف وہ کلمہ ہے جو بذات خود اپنا معنی نہیں بتاتا، اس کا معنی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے لیکن جب تک وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہ جڑے، کسی اسم کا سہارا نہ ملے اس کو، تب تک اس کا معنی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے. تو وہ حرف ہم نے اسم کے ساتھ جوڑ کے کئی دفعہ ذکر کر لیا، جیسے خاص طور پہ حروف جارہ جو ہیں ہم نے پڑھے، جو الا، ٹھیک ہے، من، با، اس طرح کے حروف ہم نے اسم کے ساتھ جوڑ کے پھر ان کے اثرات بھی دیکھے ہم نے کہ وہ آگے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. تو اسی طرح جب ہم فعل والا حصہ شروع کریں گے تو پھر وہ اسم اور حرف بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم فعل جتنا سیکھتے جائیں گے اتنے کے ہم آگے آگے جملے بھی بناتے جائیں گے. اچھا، فعل کا اور اسم کا فرق کیا تھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی موجود ہوتا ہے. اب اسم اور فعل کو اگر ہم کمپیئر کریں، ان کا فرق نکالیں گے کیا ہے، تو اسم میں فعل اسم میں معنی ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا، جبکہ فعل میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یہ اپنا معنی بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ یہ کام جو اس میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس بات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کب واقع ہوا تھا، یا یہ ہوا ہے، یا یہ ہوگا. تو یہ ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بھی بتائے گا. ایک بنیادی فرق، جیسے میں نے پہلے اب تک جو چیزیں پڑھی ہیں میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہا ہوں کہ ہم چونکہ اردو سے واقف تو ہیں اچھی طرح، کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ انگلش سے بھی واقف ہیں اور کچھ تو انگلش میں بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں. جس لیول تک کسی نے پڑھی اس حساب سے اس کا ایکسپرٹیز ہے. تو اردو اور انگلش کی نسبت جو عربی میں خاص طور پہ جو فرق آتا ہے وہ پھر بتانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. تو زمانوں کے حساب سے جب ہم بات کریں تو اردو اور انگلش میں تینوں زمانے تو عربی میں بھی تینوں ہی ہیں، وہی ہیں ماضی، حال، مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. لیکن اردو میں ہم الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، ماضی کے لیے، حال کے لیے الگ کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے الگ کرتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ وہ گیا تو اب یہ ماضی ہے، یا میں کہہ دوں وہ جاتا ہے تو یہ حال ہے، اور میں کہوں وہ جائے گا تو یہ مستقبل ہو جائے گا.
اسی طرح اگر انگلش کی بات کریں، اسی بات کو میں اگر انگلش میں کہوں تو میں کہوں گا ہی وینٹ، پاسٹ ہو گیا، ہی گوز پریزنٹ ہوگا، اور اگر فیوچر کی بات کروں تو میں کہوں گا ہی ول گو. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تینوں زبانیں تو موجود ہیں، لیکن ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ان کو لکھنے کے لیے یا ان کا معنی پیدا کرنے کے لیے طریقے دو ہیں، ایک ماضی ایک مضارع. تو ماضی تو وہی ہے جو ہم اردو میں بھی ماضی کہتے ہیں، لیکن مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہیں. وہ پھر ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں، اس کا فرق کیسے ظاہر کرتے ہیں، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں، وہ ہم پھر آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ عربی میں ویسے تو ہے ماضی، حال، مستقبل، کیونکہ بات کرنے کا یا لکھنے کا طریقہ تو وہی ہے. کوئی بھی زبان کو بولے گا تو اسی بات کو کرے گا. اگر اس نے ماضی کی کوئی گزری ہوئی بات کرنی ہے تو وہ ماضی ہے، موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہے تو وہ حال ہے، اور اگر کوئی آنے والے وقت کے متعلق بات کر رہا ہے تو وہ ظاہر مستقبل کی بات ہو رہی ہے. لیکن عربی میں باقی زبانوں کی نسبت، خاص طور پہ اردو اور انگلش جو ہم جانتے ہیں، اس کی نسبت ان دو کے لیے فعل مضارع ہے، ایسے مضارع. اور ماضی اسی طرح ہم اردو میں ماضی کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ جو زواد اور ضاد کا فرق ہے تھوڑا، کیونکہ ہم اردو میں زواد کہتے ہیں اس کو، اور جب بولتے ہیں تو پھر زوا، زے اور زواد، یہ تینوں کی ایک ہی جیسی آواز ہم نکالتے ہیں. لیکن عربی میں ان کا چونکہ مخارج میں بھی زور ہے. ہم نے چونکہ جو تجوید ہے، آپ میں سے اکثر لوگ میرے حال اس وقت نہیں تھے جب میں نے شروع کیا تھا، تو ہم نے ویسے تجوید بھی پڑھی تھی. تو ہم انشاءاللہ یہ کورس جب پورا ہو جائے گا تو میں جب نیا کورس شروع کروں گا یہی، تو آپ لوگوں میں سے جو چاہیں گے وہ تجوید والا حصہ جو شروع میں 1-2 مہینے میں ہم کور کرتے ہیں وہ آپ اس وقت جوائن کر کے سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بنیادی فرق جو ہے نا وہ آپ نے داد، یہ نا دال سے بھی ڈفرینٹ ہے لیکن زواد سے بھی ڈفرینٹ. تو یہ دعات ایسے کر کے بولا جاتا ہے، اور یہ زبان کا ایک کنارہ جو ہے ایک سائڈ، وہ دانتوں کی اندر والی سائڈ سے ادھر یا ادھر دائیں یا بائیں لگا کے بولتے ہیں تو یہ آواز صحیح نکلتی دعات. تو یہ یعنی ماضی کہنے کے بجائے ہم کہیں گے ماضی عربی میں. لیکن ہم چونکہ اردو سے سیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم ماضی بھی کہیں گے تو وہ کام چل جائے گا. لیکن کچھ الفاظ ایسے آئیں گے بالخصوص جو عربی سے تعلق رکھتے ہوں گے، اس میں اگر یہ دعاد آئے تو پھر آپ نے دعاد کہنا. زاد کی آواز کوشش کر رہی ہے کہ نہ نکلے تاکہ وہ مکس نہ ہو جائے. تو یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے. اچھا، اب ہم اس کو باقاعدہ آگے تھوڑا لے کے چلتے ہیں. یہ تو ہوگی نا بنیادی بات. اس سے بتا اچھا، مثلا اگر میں کہوں کہ جی ہم اگر ماضی کی بات کریں نا تو یہ ہے ضربا. پھر آپ لے لیں خراجہ. ٹھیک ہے، یہ اب جیسے دو الفاظ ہیں ضربا اور خراجہ. یہ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب ہم فعل کی بات کریں گے نا تو ہم بنیادی طور پر ماضی کے صیغے سے سٹارٹ کریں گے، اس سے پھر بعد میں مضارع کی اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو بنائیں گے. یعنی اگر ہمیں حال یا مستقبل سے متعلق کوئی بات کرنی ہے یا جملہ بنانا ہے تو بنیادی طور پر جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں فعل سے متعلق، وہ ایک ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اور اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. جیسے یہ ہے نا دوران رہا اور با، دارا با، یہ بنیادی بن گیا دارا با. اچھا، ہم اردو میں جانتے ہیں اس لفظ کا بھی ہم استعمال کرتے رہے ہیں، اس کا بھی کرتے رہے. دارا با یعنی ہم کہتے ہیں نا ضرب لگانا، اس نے اس چیز پر ضرب لگائی، تو یعنی مارنے کے معنوں میں آتا ہے. تو دارا با کا مطلب ہے اس نے مارا. بنیادی طور پر اگر ہم مختصر کہیں تو اس کا مطلب ہے مارا.
تو لیکن اس کے اندر شامل ہے اس نے مارا، بلکہ اس مذکر نے مارا. اس میں اگر یہ بھی شامل کر لیں اس مذکر نے مارا. اسی طرح خارجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلا. ہم نے اردو میں یہ لفظ بھی سنا ہوا ہے نا کہ خارج ہونا، کوئی چیز کسی سے نکلے تو ہم کہتے ہیں نا خارج ہونا، یا یہ مخرج ہے کسی چیز کے نکلنے کی جگہ تو یہ مخرج ہے، اس کو جمع میں ہم مخارج کہتے ہیں. تو یہ بھی عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہم کہہ دیتے خارجی، جو نکل گیا ہو کہیں سے تو اس کو کہہ دیتے خارجی. خارج ہونا یہ ہم جانتے ہیں. تو نکلنا، اب اس کا بھی وہی ہوگا اس، بلکہ اس کو ہم کہیں گے وہ نکلا. وہ مذکر نکلا. اصل میں اس کا مطلب ہے نکلا، اس کا مطلب ہے مارا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح دوسرے الفاظ ہوں گے. تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ ہم 3 حرفی ماضی کا صیغہ لیں گے. اس میں 3 حرف کیا ہے؟ ضاد، را، با. اس میں خا، را، جیم. اس سے آغاز ہوگا اور اس سے پھر ہم آگے اوپر ڈیولپ کریں گے چیزیں. اس سے کیا لفظ بنے گا. اچھا اس کے اندر کیا ہے، اردو میں کیا فرق ہے؟ اردو میں ہم نے دیکھا نا لکھا اس مذکر نے. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہمیں الگ سے بتانی پڑتی ہے. اگر فرض کیا میں کہوں کہ جی کسی کے بارے میں مجھے پتا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جی اس نے مارا. اب اس نے میں مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. بولنے سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اس طرح اگر میں کہوں وہ نکلا تو اس میں فرق آ جائے گا. اب اگر مؤنث ہوگا تو میں کہوں گا وہ نکلی، ٹھیک ہے، لیکن مذکر ہوگا تو میں کہوں گا وہ نکلا. لیکن عربی میں آپ کو اس لفظ کے اندر ہی سب کچھ پتا چل جائے گا، کیونکہ مؤنث کے لیے اس کی ترتیب الگ ہے، تھوڑا فرق ہوگا اس کا بھی اس کا بھی. اسی طرح انگلش میں اگر میں کہوں دارابا کو اگر انگلش میں کہنا تو میں کہوں گا ہی ہٹ، یا وہ اگر میں کہوں وہ گیا تو میں کہوں گا ہی وینٹ، یا میں کہوں وہ آیا تو میں کہوں گا ہی کیم. ساتھ ہی لگاؤں گا تو پتا چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. پھر اگر مؤنث ہوگا تو میں کہوں گا شی کیم یا شی وینٹ، یا اسی طرح ساتھ ہی یا شی یا اٹ لگاؤں گا تو پھر پتا چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی. لیکن عربی میں یہ ایک لفظ کافی ہے. اس کے اندر جو فاعل ہے وہ موجود ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مستتر، یعنی چھپا ہوا ہے فاعل. لیکن جب کسی کا نام ہم لگائیں تو پھر جس طرح ہم اردو میں لگائیں گے کہ میں اگر کہوں کہ جی اسلم نے مارا تو اب میں اس کے ساتھ اس کی بجائے اس نے کی بجائے اسلم نے مارا کہہ دوں گا. اور یہاں میں کہوں گا اسلم نکلا. یا کوئی فیمیل ہوگی تو میں کہوں گا فاطمہ نے مارا یا فاطمہ نکلی. تو عربی میں آپ کو جب تک نام کی ضرورت نہ ہو تب تک تو آپ وہ ایک لفظ کے اندر ہی مانا اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ فاعل کون ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے، ایک ہے یا 2 ہیں. اب دیکھیں یہاں اگر وہ 2 لوگ ہیں مارنے والے تو ہم کہیں گے 2 لوگوں نے مارا، یا ان کے نام اگر ہوں گے تو وہ ہم لگائیں گے. لیکن عربی میں آپ کو اسی ایک کلمہ میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو وہ 2 کا معنی آ جائے گا، تسنیہ جو ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح جمع ہوگا تو اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو وہ جمع کا معنی پیدا ہو جائے گا. اچھا اب میں آپ کو ایک چارٹ بنا کے دیتا ہوں، آپ کے نوٹس میں بھی موجود ہے وہ. اس کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں. ہم ایک لفظ جانتے ہیں، ہم نے کئی بار سنا ہے یا ممکن ہے بہت پہلے سنا ہو، گردان. ٹھیک ہے، یہ اصل میں تصریف ہوتی ہے اس کی مختلف شکلیں بنانا، ایک لفظ سے کئی لفظ نکالنا. تو یہ گردان جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگ تھوڑا سن کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی شاید مشکل سی چیز ہے، یہ تو گرامر میں آتی ہے اور بڑی یہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھر سمجھ نہیں آتی. تو جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو مشکل نہیں سمجھنا. مشکل سمجھیں گے تو پھر تو آپ اس ذہنی سوچ کے ساتھ اور دل میں یہ بات بٹھا کے میری بات سنیں گے کہ جی یہ کوئی مشکل کام ہے، تو پھر وہ آپ کو اگر سمجھ آنا بھی ہے تو نہیں آئے گا. اس کو آپ آسان سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے اس قابل سمجھیں کہ ہم نے یہ سمجھ لینا ہے، تو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گا.
جتنی بار مرضی آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا. آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں, آپ کے پاس ویڈیو موجود ہوگی, اس کو آپ ایک بار میں سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ, نہیں تو 2 بار میں آ جائے گا, 3 بار میں آ جائے گا, بالآخر آ جائے گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے اتر کے نئی چیز آ گئی ہے جو پہلے کس دنیا میں کبھی کوئی سیکھ نہیں سکا تو لہٰذا ہمیں بھی نہیں آئے گی. ایسی بات نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ لوگ بچے تو نہیں ہیں, ظاہر مشہور لوگ ہیں, اور آپ کے لیے یہ باتیں کہنا ویسے بھی وہ تھوڑی سی بچگانہ سی لگتی. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہو, ممکن ہے کہیں اس نے سنا ہو کہ جو نہیں عربی گرامر خاص طور پہ وہ جو گردانیں آتی ہیں تو اس میں مشکل ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ایک بنیادی چیز آج سیکھیں گے, اس کو سٹارٹ کریں گے, اور پھر اسی میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی جائے گی, تو ہماری یہ پڑھتے پڑھتے تھوڑے سے عرصے میں ہم نے اس کو کور کر لینا. تو دیکھیے جیسے میں نے چارٹ بنایا تھا نا آپ کے لیے اس کا ضمائر کا, ہوا, ہما, ہم, یا, ہما, ہم, ہننا, ٹھیک ہے, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو, یہ یاد ہے نا 14 سیگے. تو اس سے اسی کو بنیاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ اب فعل کے ڈیولپ کرنا ہے. جیسے فعل, یہ اب دیکھیے فعل فعلا کا مطلب ہے کرنا, کام کرنا, کچھ بھی کرنا. تو اس کو ہم کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا, یہ فعل اچھا ہے, یہ فعل برا ہے, ایسا کرنا برا فعل ہے, ایسا کرنا اچھا فعل ہے. تو یہ وہی فعل ہے. فعل کا مطلب ہے کوئی کام کرنا. تو اس کا بنیادی کیا ہے, فا, عین اور لام. ایک بات یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی ورب کا کلمہ, فعل کا کلمہ ہم پڑھیں گے تو اس میں 3 بنیادی حروف ہوں گے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. اچھا, آگے جا کے ہم اسی کورس کے اندر یا پھر جو جس کا میں نے ذکر کیا ہے انٹرمیڈیٹ کورس کا, اس میں ہم جا کے مزید ایسی چیزیں پڑھیں گی جس میں 3 سے زیادہ بھی ہوں گے. تو یہ جو 3 والا ہے نا, اس کو مثلث بھی کہتے ہیں. تو 3 حروف والا جو فعل ہوگا نا, اس کے تینوں حروف کو ہم نے یہی کہا, فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ. یعنی اگر فرض کیا میں دارابا بھی کہوں تو دارابا میں دعات کیا ہے, فا کلمہ ہے, پھر را کیا ہے, وہ عین کلمہ ہے, اور با کیا ہے, لام کلمہ ہے. تو یہ ہم پہچان کے لیے ان کے نام ہیں, یہ فا, عین, لام کلمہ. تو یہ بنیادی جو لفظ ہے یا فعل ہے, اس کی مدد سے ہم ایک بنیادی جو گردان جس کو کہتے ہیں وہ میں بناتا ہوں یہاں, اور آپ کی توجہ چاہوں گا. اچھا, پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جی حالت کیا ہوگی. یعنی حالت سے مراد ہے فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے. جیسے میں نے پہلے تفصیل میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا نا کہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے, اس کو ہم اردو یا عربی میں کہتے ہیں متکلم. وہ واحد بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, جمع بھی ہو سکتا ہے. تو جو بات کر رہا ہے گفتگو میں وہ ہے متکلم, اور جس سے بات کر رہا ہے وہ کیا ہے, سیکنڈ پرسن انگلش کے لحاظ سے. اور اردو یا عربی میں ہم کہتے ہیں مخاطب یا حاضر. زیادہ آسان بھی ہے اور معروف بھی ہے, حاضر کہہ دیتے ہیں. جس سے بات جو کر رہا ہے وہ متکلم, جس سے بات کر رہا ہے وہ حاضر. اور جو غائب ہے یعنی جو تھرڈ پرسن ہے, جو وہاں نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بات میں وہ شامل نہیں ہے. 2 لوگ بات کر رہے ہیں اور تیسرے کے متعلق بات کر رہے ہیں, تو جس کے متعلق بات کر رہے ہیں وہ چاہے وہاں موجود ہے یا نہیں ہے, اس کو غائب کہا جاتا ہے. تو وہ تھرڈ پرسن ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسلم نے مارا, اب اسلم ہو سکتا ہے وہیں بیٹھا ہو تو میں اس سے متعلق آپ سے بات کر رہا ہوں, تو وہ تھرڈ پرسن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وہاں موجود ہی نہ ہو, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی اسلم ہسپتال میں کام کرتا ہے یا اسلم مدرسے میں پڑھاتا ہے. تو اب میں اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو میں متکلم ہوں, آپ حاضر ہیں, اور اسلم غائب ہے. تھرڈ پرسن ہے, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. تو یہ تو ہوگی حالت. اس کے بعد جنس, جنس ہم پڑھ چکے ہیں, مذکر یا مؤنث. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے واحد, تثنیہ یا مثنیٰ, اور جمع. ٹھیک ہے جی, یہ چیزیں ہم ان سے پہلے بھی واقف ہیں. یہ وہی چیز ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. مثنیٰ ایسی چیز ہے جو
اردو میں نہیں ہے یا انگلش میں بھی نہیں ہے. یعنی ہم استعمال تو کرتے ہیں اردو اور انگلش میں دو کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں نا, لیکن ہم کہہ دیتے ہیں دونوں یا دو. لیکن عربی میں دو یا دونوں لگانے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے لفظ ہی الگ آ جاتا ہے. یعنی اگر فعل ہے یعنی ورب ہے تو واحد کے لیے الگ ہے, جمع کے لیے الگ ہے, اور دو کے لیے الگ ہے مثنیٰ کے لیے. اسی طرح اسم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جیسے مسلمن, مسلمانی اور مسلمون, تو دو کے لیے مسلمانی الگ ہے. جبکہ اردو اور انگلش میں ہم دو ایک سے زیادہ چیز ہو تو اس کو ڈائریکٹ جمع یا پلورل میں لے جاتے ہیں. تو یہ فرق اسی طرح ورب میں بھی رہے گا. تو ورب کی جب ہم بات کریں گے تو اس وقت ہم واحد کے لیے اور ورب ہوگا, اور مثنیٰ کے لیے اور ہوگا, اور جمع کے لیے اور ہوگا. اب دیکھیے جی, پہلے ہم بات کریں گے غائب کی. غائب, پھر ہم بات کر لیں گے حاضر کی, اور آخر میں متکلم. ٹھیک ہے جی, یہ تینوں حالتیں ہو گئی. اب آپ دیکھیے اس میں غائب میں پہلے ہم لیں گے بات مذکر کی اور پھر مؤنث. اسی طرح حاضر میں بھی مذکر اور مؤنث, اور متکلم میں مذکر اور مؤنث. ان کی ہم اکٹھی بات کریں گے کیونکہ متکلم جو ہے, جو بات کر رہا ہے, اس کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا. جیسے ہم نے اسم کی بات کی تھی نا, ضمیر کی, تو ہم نے کہا تھا انا. اب انا یعنی میں, وہ مذکر ہو یا مؤنث وہ انا ہی کہے گا. اسی طرح جو جمع ہے, یا بلکہ مثنیٰ اور جمع بھی دونوں ایک ہی ہیں متکلم کے لیے, اور وہ مذکر مؤنث بھی ایک ہی ہیں, اس میں الگ نہیں ہے. تو یہ آسانی ہے متکلم میں کہ انا اور نحنو جیسے تھا نا, اسی طرح یہاں بھی متکلم میں جو ورب کا صیغہ ہوگا وہ مذکر مؤنث ایک ہی ہوگا, اس میں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں جی, اس میں ان کو لکھتے ہیں. دیکھیے جیسے فعلا میں نے کہا نا, تو پہلا تو وہی ہو گیا فعلا. فعلا جب ہم مثنیٰ میں جائیں گے تو یہ بن جائے گا فعلا. آگے ایک الف مل جائے گا, اور اس کو پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے فعلا, اس کو پڑھیں گے فعلا. تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں. جمع میں کیا ہوگا, فعلو, لام کے بعد واو اور آگے ایک الف لگ جائے گا, تو اس کو ہم پڑھ دیں گے فعلو. اب اس کا فی الحال اتنا آپ دیکھ لیں, یہ کیا ہے جی, فعلا اس نے کیا, یعنی اس ایک مذکر نے کیا جو غائب ہے, جو یہاں موجود نہیں ہے. اگر ہم نے اس کا نام لگانا ہوگا تو پھر 7 نام لگائیں گے. یہ بنیادی چیز ہے, فی الحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا. فعلا دو ہوں گے تو فعلا ان دو نے کیا, یعنی مذکر کی بات ہوگی, اور فعلو ان سب نے کیا. یعنی ہم دو سے زیادہ لوگوں کی بات کریں گے کہ انہوں نے کوئی کام کیا تو ہم کہیں گے فعلو. یعنی 3 ہیں یا 3 سے زیادہ لوگ ہیں تو فعلو بن جائے گا, 2 ہوگا تو فعلا, اور 1 ہوگا تو فعلا. ٹھیک ہے. اب ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں. یہ ہوگا فعلت. مؤنث ایک ہوگا, یعنی اس نے کیا, اس ایک مؤنث نے کیا. یہ تھا فعلا, یہ ہے فعلت. آگے تا بس اس کے ساتھ جڑ گئی ہے اور وہ ساکن ہے. اس کے بعد مثنیٰ کے لیے کیا ہوگا, فعلتا. اب دیکھیے جس طرح یہ تھا نا لام آخر میں, اور اس کے ساتھ ہم نے الف لگایا تھا فعلا, اسی طرح یہ جو تا ہے آخر میں, تا کے ساتھ الف لگائیں گے, تا کے اوپر ضرورت لگ جائے گی تو یہ بن جائے گا فعلتا. ٹھیک ہے. یہ 2 کے لیے ہو گیا, یعنی ان 2 مؤنث نے کیا. جمع کیا ہوگی اس کی, یہ تھوڑی ڈفرینٹ آ جائے گی, یہ ہوگی فعلنا. فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. ٹھیک ہے جی. یہ اب ہمارا غائب والا صیغہ ہم نے کر لیا. یہ بات مذکر کا بھی ہو گیا اور مؤنث کا بھی ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں حاضر کی طرف, یعنی جس سے بات ہو رہی ہے. تو اب ہم اس کے لیے مذکر کے لیے کیا ہے, فعلتا. دیکھیے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے.
وہ تھا فعلت اس نے کیا، اور فعلتا ہوگا تو تم نے کیا، یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اگر میں نے اس کو کہنا ہو کہ یہ کام تم نے کیا تو میں کہوں گا فعلتا، مذکر اگر ہوگا تو فعلتا۔ اسی طرح دو کے لیے یعنی مثنیٰ کے لیے فعلتما، فعلتا فعلتما۔ آپ کو یاد آ رہا ہے جب ہم نے ضمائر کی بات کی تو ہم نے کہا تھا انتا، انتما اور انتم، یعنی تم دونوں اور تم سب۔ تو اب اسی طریقے سے یہ ہو جائے گا فعلتم، جس طرح ہوتا نا انتا انتما انتم، تو یہ فعلتا فعلتما فعلتم، تم نے کیا تم دونوں نے کیا تم سب نے کیا، یہ جمع ہو گیا۔ اب مؤنث کی طرف آ جائیں، بہت آسان ہے، فعلتی، مذکر کے لیے فعلتا، مذکر کے لیے فعلتی۔ اگر آپ ضمیر کی بات کریں تو ہم نے کیسے سیکھا تھا، انتا یہاں تھا انتی، یہاں انتما تو یہاں بھی انتما، کیونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جو تسنیہ ہے وہ ایک ہی ہے، تو یہاں بھی وہی ہے، فعلتما ہی ہے۔ ٹھیک ہے، فعلتما فعلتما۔ اور جمع کے لیے جیسے تھا نا انتی انتما انتن، اسی طرح فعلتن۔ فعلتن، تم ایک مرد نے کیا، تم دو مردوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تم ایک عورت نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا۔ اچھا عورتیں ہوں یا لڑکیاں ہوں، اصل پورا جو مراد ہے وہ ہے مذکر اور مؤنث۔ اچھا اب آخری چیز رہے گی متکلم کی، یہ ہو گیا غائب، یہ ہو گیا حاضر، اب آتے ہیں ہم متکلم کی طرف جو ان سب سے آسان ہے۔ فعلت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چاروں صیغے جو ہیں، فا عین لام تا، فا عین لام تا، فا عین لام تا، فا عین لام تا، یہ دیکھیں چاروں بنیادی طور پر ایک ہی طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، صرف آخری جو حرف ہے یا اس سے پہلے والا اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ فعلت، فعلتا، فعلتی، فعلتو۔ تو یہ تھوڑی سی آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو بڑا آسان لگے گا۔ یہ ہے اس نے کیا، اس نے مؤنث نے کیا، تم نے کیا، تم مؤنث نے کیا، اور میں نے کیا۔ یہ چاروں لکھنے میں بغیر حرکات کے آپ دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے، لیکن ان کی حرکات تھوڑی سی چینج کرنے سے اس کے معنی بدل رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے آخری، یہ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ چونکہ دونوں کا ایک ہی ہے تو لہٰذا اس کو ہم اکٹھا ہی لکھ دیتے ہیں، فعلنا۔ تو یہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں جو بات کر رہے ہیں وہ ہے فعلنا، ہم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ لیکن یہ ہے گردان جو ایک بڑی سمجھی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے اور اس کی وجہ سے لوگ گرامر سے بھاگ جاتے ہیں یا وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجیے، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے تو آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ یہ دیکھ لیجیے آپ تو یہ غائب والا حصہ ہے، یہ ہمارا حاضر کا حصہ ہے، اور یہ متکلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں سے اس کو بے شک علیحدہ کر دیں۔ یہ ہو گیا مذکر مؤنث غائب کا، یہ ہو گیا مذکر مؤنث حاضر کا، اور یہ ہو گیا متکلم کا۔ تو ٹوٹل کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14 صیغے ہیں جس کے گرد پوری جو فعل والی مشق ہے ہماری، جو فعل والا عمل ہے، جو فعل والا حصہ ہے ہمارے آنے والے سارے لیسن ان 14 صیغوں کے آلموسٹ گرد گھومیں گے۔ اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی جائے گی۔ اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں ماضی کی، پھر ایک دوسری چیز آئے گی مدارے کی، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ حال اور مستقبل، ان دو زمانوں کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہم عربی میں صیغہ استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے مدارے۔ ماضی کے لیے تو یہی ہے جو جس کی ہم بات آج کر رہے ہیں۔
پھر آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ مدارے کی جب بات کریں گے تو اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں. تو جس طرح یہ 14 سیکھے ہیں اسی طرح 14 ہی مدارے کے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہوگا. باقی بنیادی طور پر یہی فا عین لام. ایک تو یہ آپ نے آج کے لیسن میں ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم فعل کی بات کریں تو فا عین لام، یہ جو 3 حرف ہیں یہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جانے چاہیے کہ جی پہلا حرف ہوگا فا، دوسرا ہوگا عین، تیسرا ہوگا لام. ایون اگر ہم کوئی اور بھی سیگا استعمال کریں گے جیسے میں نے کہا خراجہ، ٹھیک ہے، تو وہ خراجہ میں اب خا فا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور را عین کلمہ ہے، اور جیم لام کلمہ ہے. تو یہ بنیادی طور پر ہم فعلا کے گرد گھومتے رہیں گے، اسی سے ہمیں سمجھ آتی جائے گی. اب اس کو میں تھوڑا سا مزید ڈسکس کر لوں تاکہ امید تو ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن یہ دیکھیے فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا اس ایک مؤنث نے کیا، یعنی ماضی یہ ہماری بات ہو رہی ہے غائب کی، تھرڈ پرسن. تو تھرڈ پرسن کے 6 سیگے ہیں، اسی طرح سیکنڈ پرسن کے بھی 6 سیگے ہیں، اور متکلم کے 2 ہیں. تو 6 6 12 اور 2 14، یہ 14 ہیں. یہ آپ نے اگر تو پہلے آپ کو کچھ اس کا آئیڈیا ہے، آپ اس سے واقف ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کی ریویژن ہوگی. لیکن جو لوگ پہلی دفعہ اس کو سیکھ رہے ہیں وہ بھی پہلے سیکھے ان کے برابر آسانی سے ہو سکتے ہیں. بس اس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں، اس کو یاد کر لیں، سمجھ کے بغیر سمجھے جیسے بھی ہے. فی الحال آپ کے ذہن آپ کی زبان پہ یہ 14 کے 14 سیگے جاری ہو جانے چاہیے. فعلا فعلا فعلو، ٹھیک ہے، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتنا، فعلتو فعلنا. یہ 14 آپ اس طرح سے روانی سے یاد کر لیں اور ساتھ ساتھ اس کا ذہن میں اس کا معنی بھی بٹھاتے جائیں، تو یہ پھر آپ کا آگے والا کام آسان ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو فعلا اس مذکر نے کیا، فعلا ان 2 مذکر نے کیا، فعلو ان سب مذکر نے کیا، فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان 2 مؤنث نے کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے کیا، فعلتا تم ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم 2 مذکر نے کیا، فعلتم تم سب مذکر نے کیا، فعلتی تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم 2 مؤنث نے کیا، فعلتنا تم سب مؤنث نے کیا، فعلتو میں نے کیا، مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، فعلنا ہم سب نے کیا، اس میں بھی مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں. عورتیں بات کریں وہ بھی کہیں گی فعلنا، مرد بات کریں وہ بھی کہیں گے فعلنا. ایک ہوگا تو مذکر مؤنث کوئی بھی ہو تو وہ فعلتو. اب اس میں ایک تھوڑا اور آپ اینگل سے دیکھ لیں اس کو کہ تھوڑا سا جیسے تجوید کی بات ہے نا، یہ جو ہے فعلنا اور فعلنا، فعلنا اور فعلنا یہ آپس میں تھوڑا سا آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اردو میں جو بات کرتے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے عربی کو پڑھنے کا، قرآن پاک کو پڑھنے کا، خاص طور پہ اگر ہم تجوید سے واقف نہیں ہے تو ہم اس کو بھی فعلنا ہی کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ ہے فعلنا، نون کے بعد الف ہے، تو اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو پھر اس سے یہ مختلف ہوگا. ورنہ فعلنا اگر اس کو بھی فعلنا کہیں گے تو پھر سننے والا یا پڑھنے والا آپ کا جو آپ نے لکھا ہے دونوں ایک جیسے لکھے ہیں یا دونوں ایک جیسے بولے ہیں، تو سننے والے کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے یا اس کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ہے ہم سب نے کیا، وہ ہے ان سب مؤنث نے کیا. وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ متکلم ہے، وہ غائب ہے، ٹھیک ہے. اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، وہ صرف مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بنیادی طور پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس کو جب بھی بولنا یہ کرنا ہے فعلنا، ٹھیک ہے. اسی طرح فعلا اور فعلا ان میں بھی بولنے کے لحاظ سے، ویسے تو لکھنے کے لحاظ سے تو میں نے سب کا آپ کو بتا دیا، لیکن بولنے کے لحاظ سے بھی آپ نے جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بھی فعلا کہہ دیا، لکھ بے شک الف دیا ہے ساتھ، لیکن پڑھنے میں اگر فعلا نہیں کیا تو پھر فعلا فعلا دونوں ایک جیسے ہو گئے. تو یہ جب ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں نا، تجوید اگر ہم نے نہیں سیکھی تو اس میں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں تو اس سے معنی بدل جاتا ہے. دیکھیں نا، آپ نے واحد کو اگر تسنیہ کر دیا یا تسنیہ کو واحد کر دیا یا مؤنث کو مذکر یا مذکر کو مؤنث کر دیا، تو دیکھیں نا جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اگر اس کا ہم نے
جنس کا خیال نہیں رکھا یا اس کے تعداد کا خیال نہیں رکھا تو معنی تو بدل جائے گا نا. ممکن ہے وہ کوئی ایسی بات ہم معنی پیدا کر دیں جس سے ہم گناہ گار ہو جائیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو تجوید ہے اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم غلطیاں ایسی بعض اوقات کرتے ہیں کہ جو یعنی اگر اس کے معنی پہ غور کریں تو وہ گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو جو لوگ نہیں سیکھ سکیں اب تک تجوید، ایک تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس جب شروع کروں گا تو اس میں بھی پڑھاؤں گا، لیکن آپ کے پاس کوئی اور ذرائع ہیں تو آپ جو ہے نا تجوید پہ بھی غور کریں، اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں سیکھی. اچھا، ایک یہ فالنا اور فالنا، پھر یہ فالا اور فالا. باقی فالتما یہ دونوں ایک ہیں. مذکر ہو حاضر کا دو تسنیہ یعنی یا مؤنث ہو تو فالتما ہی ہے، تم دونوں نے کیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو چار ہیں، یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ بنیادی طور پر حروف چار کے چار وہی ہیں، لیکن یہ ہے فعالت، یہ ہے فالتا، یہ ہے فالتی، یہ ہے فالتو. باقی بس یہ آپ نے ایک طرح سے اس کو رٹا لگا دینا ہے. اگر آپ کو پہلے سے نہیں آتا نا تو ایک دفعہ رٹا لگا کے ان کو یاد کر لیں، معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس کا بتا دوں کہ کیا ہے کہ جیسے میں نے وہ ضمیر جب ہم بات کر رہے تھے تو تب میں نے ایک اشارے سے بات کی تھی نا، تو اس کا بھی آپ سمجھ لیں جیسے فرض کیا یہاں میں ہوں متکلم، یہ واحد بھی ہے، تسنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے. آپ حاضر ہیں میرے سامنے جو ہیں، اس میں یوں سمجھ لیں کہ اس طرف مذکر ہیں اور اس طرف مؤنث ہے، اور جو غائب ہیں یعنی تھرڈ پرسن وہ اس طرف مذکر ہیں اور اس طرف مؤنث ہے. تو میں پہلے اگر غائب کی بات کروں تو میں کہوں گا فعلا ایک، فعلا دو، فعلو. ٹھیک ہے. فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان دو مذکر نے کیا، فعلو ان سب مذکر نے کیا. پھر اگر میں غائب کے مؤنث کی طرف چلا جاؤں تو فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، اور فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. اب میں آ جاؤں حاضر کی طرف، یعنی ادھر یہ اگر مذکر ہے تو فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن. اور متکلم کی بات کروں تو فعلتو، فعلنا. دو کے لیے بھی فعلنا اور دو سے زیادہ کے لیے یعنی جمع کے لیے بھی فعلنا. تو یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ باقی اس کو خود پریکٹس کریں اور اس کو نوٹ سے بھی دیکھیں. یہ جو پورا پیج ہے نا جس پہ یہ 14 سیگے ہیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیں، کیونکہ یہ ایک طرح کی بنیاد ہے فعل والے حصے کی. اسی کی بنیاد کو ہم نے آگے لے کر ڈیولپ کرنی ہے. چیزیں تھوڑی تھوڑی ان میں چینجز ہوتی جائیں گی اور ہمارے نئے سیگے بنتے جائیں گے اور ہم اس کو سیکھتے جائیں گے. اچھا، ہم نے اس پہ کافی ٹائم لگا لیا ہے. میں اب تھوڑا سا آپ سے اور شیئر کر لوں. یہ ہے جی پہلا لیسن، الدرس الاول فعل، الجزء الاول فعل کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں. یہ بات ہم کر چکے ہیں ساری. اچھا، اس میں ایک بات میں نے مس کی ہے کہ یہ ایک تو فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع جس میں حاضر اور جس میں حال اور مستقبل شامل ہوتے ہیں. تیسرا فعل ہوتا ہے فعل امر، یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں امپیریٹو ورب، یعنی کسی کو کچھ کہا جائے کہ ایسا کر دو یا ایسا نہ کرو تو وہ فعل امر کہلاتا ہے. اردو میں بھی ہم اگر گرامر پڑھیں گے تو فعل امر ہی کہیں گے، اس کے لیے اور کوئی حکمیہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمیہ جملہ ہے یا دعائیہ جملہ ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا، یا ہم کسی سے ویسے اپنے بڑے والدین سے یا استاد سے یا کسی اور اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں تو ہم اس سے جو ریکویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ اس میں فعل امر میں آ جائے گا کہ یہ مجھے دے دیجئے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے. تو یہ ساری چیزیں فعل امر میں آئیں گی. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کا جب ٹرن آئے گا تو ہم وہ بھی پڑھیں گے. باقی یہ ضربا، نصر، خرج، اس طرح کی ہم نے مثال دے کے بات کر لی. اب یہ جو ہے اچھا ایک تو ہے نا کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی سیگے ہیں اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے یعنی مستتر ہے کہ دارابا کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے مارا. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ایک مذکر کے لیے کوئی الفاظ لگانے کی ضرورت نہیں، دارابا میں شامل ہے. اب دارابت جب کریں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ مؤنث کی بات ہوگی. جیسے یہ تھا نا فعالت، تو اس مذکر نے کیا، یہ اس مؤنث نے کیا. تو ہمیں اردو میں یا انگلش میں ساتھ اور الفاظ جوڑنے پڑتے ہیں یہ معنی پیدا کرنے کے لیے.
تو عربی میں یہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کسی کا نام لینا ہوگا جی اس شخص نے کیا ہے تو وہ اب مذکر ہے یا مؤنث جو بھی, تو پھر اس کا نام ساتھ ہم لگائیں گے جس طرح اردو اور انگریزی میں بھی لگاتے ہیں. تو جیسے یہ کچھ صیغوں کا آج 5-6 کی بات ہوئی ہے اس لیسن میں, جیسے نا ضرب الاستاذ, استاد نے مارا, تو اب یہ استاد و ساتھ لگائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جی کس نے مارا ہے. ویسے ضربا اس ایک مذکر نے مارا, وہ ایک مذکر کون ہے؟ استاد ہے. ضرب الاستاذ یعنی استاد نے مارا. نصر الغنی, نصرہ ہوتا ہے مدد کرنا, تو یہ بھی نون صاد را, جس طرح ہے نا فعلا اسی وزن پہ نصرہ, اس ایک مذکر نے مدد کی. تو الغنی, غنی کہتے ہیں امیر آدمی کو, ٹھیک ہے. تو نصر الغنی مالدار نے یا امیر نے مدد کی. پھر خرج الولد, ولد ہم جانتے ہیں لڑکے کو کہتے ہیں, تو خرجہ نکلا, وہ ایک مذکر نکلا. کون نکلا؟ الولد, وہ لڑکا نکلا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا اس طرح سے استعمال ہو گیا اگر ساتھ ہم فائل لگائیں. اب یہ وہی چارٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بنا کے دی ہے, آپ اپنے نوٹس میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد اب یہ دیکھیے, جیسے پہلا ہے نا, اب ہم اگر فعلا کی جگہ خراجہ کو استعمال کریں تو خراجہ وہ ایک مرد نکلا, ٹھیک ہے نا, وہ ایک مرد نے کیا, تو یہ ہے وہ ایک مرد نکلا. خراجہ, خراجہ جیسے ہے نا فعلا, اسی طرح خراجہ وہ 2 آدمی نکلے, ٹھیک ہے. اسی طرح احمد و خالد خراجہ, اب 2 آدمی ہے نا, ایک احمد ہے دوسرے کا نام خالد ہے, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ خراجہ, یعنی احمد اور خالد نکلے. پھر آگے اگلی مثال میں 3 نام ہے, زید خالد و حامد, تو اب یہ جمع آ جائے گا کیونکہ 2 سے زیادہ ہوئے تو جمع ہو جائے گا نا. تو یہ خراجو, جس طرح تھا نا فعلو, تو اسی طرح ہو گیا خراجو. اب آگے بات ایک تھوڑی سی اور ایڈ ہوگی, من المدرساتی, یہ اب آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے استعمال کی تھی جو چیزیں, مرکب جاری, یعنی من ہو گیا حرف جار, اور المدرسہ یہ ہو گیا اسم. تو من المدرساتی, من کی وجہ سے تا کے نیچے زیر لگ گئی, تو من المدرساتی یعنی زید خالد اور حامد مدرسہ سے نکلے. اب یہ چونکہ 3 ہیں تو خراجو, فعلو کے وزن پہ خراجو. پھر آگے خراجت, اب یہ مؤنث کی بات آ گئی کہ وہ ایک عورت نکلی یا مؤنث نکلی, خراجت. پھر اس کے ساتھ فاطمہ تو لگا دیا, تو خراجت فاطمہ, تو فاطمہ نکلی, ٹھیک ہے. اسی طرح خراجتا, فعلتا, یعنی 2 مؤنث نکلی, جیسے تھا نا فعلتا ان 2 مؤنث نے کیا, تو یہاں ہے خراجتا وہ 2 مؤنث نکلی. تو ان کے ساتھ اگر کوئی نام لگا دے, زینب و فاطمہ خراجتا, زینب اور فاطمہ نکلی. پھر خراجنا, جس طرح نا فعلنا, تو اسی وزن پہ یہ ہے خراجنا, وہ سب عورتیں یا وہ سب مؤنث نکلی, ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا خراجنا. تو اب اس میں 3 نام آ گئے, زینب, فاطمہ تو و مریم, خراجنا, تو یہ 3 کا نام آ گیا. پھر اگر متکلم کی بات کریں کہ میں نکلا تو ہو جائے گا خرجتو, میں نکلا. تو جس طرح سے فعلا کا ہم نے یہ گردان دیکھی نا, اسی وزن پہ خراجہ, نصرہ, ذہبہ, جو بھی ہم الفاظ لے کے آئیں گے ان کو اسی بنیاد پہ ہم 14 طریقوں سے بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ آگے جو ہے یہ چھوٹی سی مشق ہے, خالی جگہ میں مناسب فعل لگائیں. اب یہ آپ لے لیں, خراجہ کی بنیاد پہ نا آپ نے اس میں لگانا ہے کہ الاولاد الی السوق, لڑکے مارکیٹ یا بازار کی طرف نکلے. تو اب آپ نے اولاد جمع ہے نا, اور اس کو مذکر لیں گے جب اکٹھا ہوگا, تو ہم کیا کہیں گے؟ خرجو, الاولاد خرجو الی السوق. تو اسی حساب سے یہ جو 7 جملے ہیں نا, اس میں آپ نے خراجہ کا بنیادی لفظ ہے اور اس کو 2 ہیں یا جمع ہے یا واحد ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے, اسی چارٹ کی مدد سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ خالی جگہ پہ لفظ مناسب جو بھی آپ کو لگے وہ لگانا ہے, اور یہ آپ کی ہو جائے گی ایکسرسائز. اور باقی یہ ایک مضمون چھوٹا سا دیا ہوا ہے, یہ بھی آپ کی یہی پریکٹس ہے خراجہ کے حساب سے. یعنی آپ ایک لفظ کی پریکٹس پوری کر لیں گے نا, تو پھر اسی کی بنیاد پہ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہ آپ بنا لیں گے پھر آسانی سے. یہ پریکٹس کے لیے. تو یہ اب یہ دیکھیے, خراجہ احمد
इला मक्का लिल उमराती, अहमद मक्का की तरफ उमरा के लिए निकला, यानी वो जहां भी रहता था वो वहां से निकला मक्का की तरफ, किस काम के लिए? उमरा के लिए। तो ये आप, ये छोटा सा मजमून है, इसको आपने कोशिश करनी है कि इसका उर्दू में तर्जुमा करें। बस ये दो काम है बुनियादी तौर पर, ये जो पहला है, और फिर ये मजमून का भी आपके लिए मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होगा। इसमें कोई नए लफ्ज अगर हो, जैसे ये ताफ, अच्छा ये जो ब्लू कलर में है ये सारे फेल हैं, बाकी अल्फाज दूसरे हैं, वो फेल भी हो वो इसम भी हो सकता है, हरफ भी हो सकता है, लेकिन ये जितने भी है ना ब्लू कलर में, ये आपने देखना कि ये फेल हैं, तो इनका इसी हिसाब से तर्जुमा करना है। ये जैसा मैंने पहला बताया। फिर अहमद व नासर ताफा, ये तवाफ करना होता है, ठीक है। ताफा एक होगा तो ताफा दो के लिए, जैसे फाला से फाला, तो ये ताफा। अहमद और नासर ने काबा के गिर्द तवाफ किया। सुम्मा अहमद व अस्दिकाओ सल्लू रकातैन, फिर अहमद और उसके दोस्तों ने 2 रकत नमाज अदा की। तो इसी तरह, और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा लफ्ज ना है जिसका तर्जुमे में मुश्किल हो। तो राजा हुआ आखिर में है जो, उसका मतलब होता है लौटना, तो ये जमा है तो आपने उस हिसाब से उसका तर्जुमा कर लेना। फिर इससे पहले हलाका रासाहु, यानी अपना सर मुंडवाया, ये जो सर मुंडवाना होता है ना, बाल बिल्कुल मूंड देना, वो हलाका है, यानी बुनियादी जिस तरह फायल है ना उस तरह हलाका, तो ये मुंडवाना। तो ये उम्रे के बाद यानी जैसे बाल मुंडवाए जाते हैं, तो ये आपने करना है। अच्छा, इसके साथ ही हमारा ये आज का लेसन हो गया पूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।